خدایا سب کی مشکلات کو برطرف فرما۔ سید رحیم توکل 20 جنوری 1953 میں ایران کے شہر بابل میں گلشن نامی محلے میں پیدا ہوئے اور سن 2015 میں مجلس خبرگان رہبری میں شہر مازندران کے نمائندہ چنے گئے۔ آیت اللہ العظمی مظاہری سے اجازت اجتہاد حاصل کرنے کے بعد سالوں سے طلاب آپ کے درس اخلاق سے فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو سننے والوں کے لیے انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے آپ کا سالوں سے ایکسرسائز اور فٹنس کی دنیا سے رابطہ۔ میں نے والی بال، فٹ بال اور کشتی میں کام کیا ہے۔ 1985 میں مجھے کنگ فو میں بلیک بیلٹ میں ڈان 4 ملا، اور ابھی 2 سال پہلے ہی وشو میں ڈان 5 کی رینک حاصل ہوئی۔ اور اب متعدد جوان آپ سے کونگ فو کا فن سیکھ رہے ہیں۔ اب اس حالت میں سامنے والے کا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تیسرا حملہ اس طرح سے رہے گا کہ ہاتھ گھما کر اس طرح سے مارے، اگر کام تمام نہیں ہوا تو ہمارا ہاتھ کھلا ہوگا۔ چوتھا حملہ اسی طرح سے ماریں گے۔ جب سے آپ مجلس خبرگان رہبری کا حصہ بنے ہیں، مصروفیت کافی بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا وقت منظم ہے اور وہی پہلے والا جوش و جذبہ باقی ہے۔ استاد اخلاق نے دفاع کی طاقت کے اس مرحلے تک پہنچنے کے باوجود کبھی بھی آپ نے میڈل نہیں چاہا اور نہ ہی کسی کمپٹیشن میں شریک ہوئے۔ آیت اللہ توکل ان کامیاب علماء میں سے ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ روحانیت کا مطلب صرف مدرسہ اور حوزے کے مسائل کی جانب توجہ دینا نہیں ہے، بلکہ واجب اور مستحب عمل کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز اور فٹنس کی طرف توجہ کرنا ایک بہترین اور قیمتی عمل ہے۔ کھیل کود انسان کی سلامتی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جیسا کہ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں، کھیلنا اور ورزش کرنا زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ جس طرح کھانا کھانا، جو کھانا کھاتا ہے اسے کچھ ورزش کرنی چاہیے۔ خداوند متعال نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اگر آپ ورزش نہیں کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے جسم پر اسی طرح ہوگا جیسے آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں یا نہیں سوتے ہیں، یعنی آپ اپنے جسم کی ضرورتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کھیلوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں، فٹ بال، باسکٹ بال، والی بال، ٹیبل ٹینس، ہینڈ بال وغیرہ کو کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کھیلوں کو اسٹیڈیم میں بھی جا کے دیکھا جا سکتا ہے، یا ان کو دیکھنے کے لیے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، جب تک کسی حرام میں مبتلا ہونے یا کسی واجب کے چھوٹ جانے جیسے نماز کے قضا ہونے کا خوف نہ ہو۔